اللہ نے عروج و زوال کے جتنے قصے ہمیں سنائے ہیں، جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوئی، ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئی، اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یہ ایک قوم۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، یہ ایک دوسری قوم۔ وفرعون ذی الاوتاد، ایک تیسری قوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا دھیان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا۔ وہ دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا، جن کی اوسط، ہماری اوسط عمر 40 ہے، ان کی اوسط عمر تھی 300 سال، 300 سال، 600-500 سال وہ زندہ رہتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے، یوں درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے؟ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ایک اور آیت میں نے ساتھ شامل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے، ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی، نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، آوارہ ہو گئے، اللہ کو بھی للکارا اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا۔ تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی، وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو اس سے ہمیں ڈراؤ۔ ان کے نبی تھے ہود علیہ السلام، وہ کہتے کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ڈراؤ، ہمیں کس سے ڈراتے؟ من اشد منا قوة، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ نے جواب دیا اولم يروا ان الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ میرے نبی ہود ابھی نے بتائیں کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا ہے نا، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ کہتے ہو ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے جائے ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دکھاؤ۔ جب وہ اکڑتے ہی گئے تو اللہ نے ایک ہوا چھوڑ دی۔ 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ امبیلنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تو بیلنس ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا لوہا، کاٹ دیتے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات بنا کے اڑا دیتی۔ تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بتائی ہے۔ اب عجب بات بتاؤں، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ حیران ہوں گے سن کے اپنے نبی کی بات۔ تو یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اس کائنات میں ہوا سب سے طاقتور چیز۔ اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا، ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آگے جھک جاتی ہے، چونکہ یہ عمل میرے غصے کو بجھا دیتا، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا۔ تم لوگ کمال سمجھتے دوسرے کی جیب سے کھانا، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے دوسرے کی جیب سے کھانا، اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھلا، خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا۔ ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو، تو اس نے کہا آج جو پوچھو گے نا سچ بتاؤں۔ شیطان کہ اچھا ایک بتا دے، تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا 3۔ کون؟
کہ ایک جو غصے والا، غصہ تو سب میں ہے، جس کو غصے پہ کنٹرول نہ ہو، پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو، غصہ سب کو آتا ہے، کھوتے میں غصہ آ جاتا ہے انسان تو انسان، غصہ آنا نیچرل ہے، نہ آئے تو پریشانی کی بات ہے، غصے کو پینا نہیں، برداشت نہ کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا غصے والا بڑا اچھا میرا یار ہے پکا، دوسرا نشہ کرنے والا، شراب پینے والا میرا بڑا گھاٹا یار ہے، اور تیسرا بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں کہ اگر بدقسمتی سے یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ کمبخت غصہ بھی میں بھی پھٹتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، بخیل بھی ہو، تو پیر ہوتا ہے تو میں مرید ہونا ہے کہ پیر صحیح، شیطان اس کا مرید ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے، وہ ایسی خطرناک بلا بن جاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ عادت ڈالو بچوں، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، سخی کا کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دیکھا۔ لیکن آج کل ماں باپ سکھاتے ہیں گنجائش کرو گنجائش کرو، جمع کرو جمع کرو، کجیاں میں پیسے ڈالو، اور تم اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر۔ اس مراد فضول خرچی نہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا۔ تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز، جو کہ ہوا کو بھی سے اوپر اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو بجھا ٹھنڈا کر دیتی۔ اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے قد ہوتے تھے 50 فٹ 60 فٹ 40 فٹ کے قد ہوتے تھے، تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھایا، بگولا چلتا رہا ایسے ہی، تو آپس میں ان کے سر ٹکراتے تھے، ٹھا 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 ٹھا، یہاں تک ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کے دماغ نکل گئے، پھر انہوں نے پٹک کے زمین پر مارا، دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے۔ اس کے پیچھے تباہی کی وجہ نہ پیسے کی کمی نہ ٹیکنالوجی کی کمی اس دور کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر اللہ نے کہا ایک اور قوم آئی جنہیں پتہ چلا کہ ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا چلی تھی، لہذا ہم کیا کریں گے، ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے۔ تو وہ سعودی عرب میں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے جہاں انہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنائے، پہاڑ کھود کے اندر پورا پہاڑ کھودا ہوا بیچ میں گھر، انہوں نے کہا یہاں تو ہوا آ نہیں سکتی، ہوا پہاڑ کو کہاں سے اٹھائے گی، لہذا وہ مستی میں آ گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر وہ للکارنے لگے لیا ہوا لیا ہوا، تو اب وہ اللہ کو عاجز سمجھا، تو اللہ نے کیا کیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک فرشتہ بھیجا جس نے اگر ایک چیخ ماری، آواز بہت طاقت ہے، ساؤنڈ سے کتنی تباہیت، اس نے ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے، چہرے ان کے نیلے پڑ گئے، اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ڈھیر بنایا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچا۔ یہ کیسے تباہ ہوئے؟ ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی۔ ایک تیسری قوم، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان پیدا ہوا ہے جس نے کہا میں رب ہوں، یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے، یہ مغلوں کو سجدے ہوتے تھے، یہ ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے، اورنگزیب نے آ کر اسے ختم کیا۔ تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے، لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی، وہ ہے فرعون۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف ایک انسان کا دعویٰ، کتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا، اف نہیں کر سکتا، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جا رہا ہے، پیدا ہوتا ہے ذبح، بچیاں چھوڑی جا رہی، بچے ذبح کیا، نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم فإنا فوقهم قاهرون۔ سارا قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت،
یہاں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. سمود میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. عاد میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی ثانوی چیز ہے، سونے چاندی کی کانیں، تیل کے خزانے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو، وہ آپ کے عالی اخلاق، آپ کا اچھا کردار، آپ کی حیا والی زندگی، آپ کی کردار والی زندگی، یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی اور ناشگانہ زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ ثقافت بن گئی، تہذیب بن گئی، تو اس قوم کے ہلاک ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا. کہ آسمان والے کا فیصلہ اترتا ہے، جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی. فرعون نے بھی کہا قوم فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے، لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، فاتنا لے کے آؤ، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب. انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے. ایک تندور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں بہا دیا، ساری نسل. تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے. اخلاقی پستی کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سبب ہے. فرعون نے بچے ذبح کیے، بچیوں کو چھوڑا، عبرت کا نشان بنا دیا لوگ. سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کی اور پھر میرے رب نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. آگے سمندر، پیچھے فرعون، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو کہنے لگے مروا دیا موسیٰ، مروا دیا. تو آگے سمندر، پیچھے فرعون. اگے جاؤ تو پانی، پچھو تو فرعون دا سوٹا ان کی دے جا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ڈرو نہیں، ان معی ربی. آپ کو جب تقابل کر کے دکھاؤں. موسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے اپنے قوم کے ساتھ، 2 نبی، ایک موسیٰ ایک ہارون، اور اپنا سب کچھ قربان کیا. جب آگے سمندر دیکھا، پیچھے فرعون دیکھا، تو انہیں نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے، انہیں اپنے پڑ گئے. انا لمدرکون، موسیٰ مروا دے تیسن، یا آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی، آپ کا کیا بنے گا؟ کوئی فکر نہیں. ہارون کا کیا؟ سانو اپنی پہ گئے. ان مروا دیا تو انہیں موسیٰ. تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا. لیکن کلا میں ایک اشارہ ہے کہ تمہیں مرنا ہی چاہیے، یا تمہیں فرعون مارے یا تمہیں پانی مارے. لیکن چونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا، تمہیں بھی مل جائے گا، میری تو فیض تمہیں بھی مل جائے گا. تو جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار. لاٹھی اللہ نے فرعون کے لشکر پہ نہیں مروائی، عجیب بات، کہ پانی پہ لاٹھی مار، بالکل عقل کے خلاف، پانی پہ لاٹھی مار. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ پانی تے سوٹے مرن دا کی مطلب، فرعون دے سرج مروا، کہ نہیں ادھر مار. فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم. میرے رب کی قدرت، ایک دم اس لاٹھی سے ٹھوٹے مارتا سمندر 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، کوئی جنبش نہیں. اور 12 قبیلے تھے، 12، تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو گیا. تو بڑی بڑی دیواریں. اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دیں کی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا. پہلے ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا، تھک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا، تو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. سب پار نکل گئے تو فرعون کنارے پر آ گیا، انٹر ہوا، اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا. تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سارا لشکر اس کے اندر ڈوبا، غرق ہوا. کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں، دکھاؤ واقعی مر گیا ہے. پانی کی موج نے اٹھایا اور باہر پھینک دیا. موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا 40 سال جنہوں نے محنت کی. دیکھو ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے، جمعہ کی رات، 27 صفر
नबूवत का 14वां साल और जुमा की रात थी। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने एक गार ढूंढा हुआ है, वहाँ चल के छुपते हैं, फिर जब हमारी तलब कोई खत्म हो जाएगी फिर हम निकलेंगे। चलो, अब कभी आगे चलें कभी पीछे, कभी हमारे नबी के आगे हो कभी पीछे हो, कभी आगे हो कभी पीछे। तो आपने फरमाया कि अबू बकर ये क्या करो, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अखाफ़ु रसद फ़अमशी अमामक व अखाफ़ु तलब फ़अमशी खल्फक। या रसूल अल्लाह, जब मुझे ये ख्याल आता है कि आगे कोई दुश्मन छुपा हुआ वार ना कर दे तो मैं आगे चलता हूँ कि वार मेरे ऊपर पड़े, आप पे ना पड़े। और जब मुझे ख्याल आता है कि पीछे से आके हमला ना कर दे तो मैं भाग के पीछे हो जाता हूँ कि अगर कोई वार करे तो मेरे ऊपर आए, आप पर ना आए। इन्ना लमुद्रकून, अबू बकर का अमल और बनी इसराइल का अमल आप फर्क देख रहे हो। अगले दिन, अच्छा, हमारे नबी पंजों पे चल रहे थे, पंजों पे, पूरा पाँव नहीं कि खो, उस जमाने में खोजी, जब तक कच्ची सड़कें थी ये इल्म था, खुद हमारे गांव में खोजी थे, गांव में खोजी थे। कच्ची सड़कों पे पाँव के निशान पर चलते चलते सैकड़ों मील चले जाते थे। हमारे दादा के ऊंट चोरी हुए डेरा गाजी खान, चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं थी, बेइज्जती समझी जाती थी उस जमाने में, फलाने सरदार की चोरी हो गई। तो वो खोजी को लेकर चले, मियाँ चन्नू के पास हमारा गांव है, वहां से चलते चलते डेरा गाजी खान से चोटी पहुंचे, पाँव का निशान देखते देखते, और वहां से अपने ऊंट लेकर वापस आए। तो मेरे नबी पंजों पर चल रहे थे कि कदम का निशान न पड़े। लिहाजा जब आप पहाड़ के करीब पहुंचे, यूं सीधा पहाड़ है बिल्कुल खारिस, और ऐसे जब आप चढ़ने लगे तो उंगलियां इतनी दर्द करने लगी कि आपसे चढ़ा नहीं गया। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको कमर पे बिठाया और कमर पे बिठा के उस पहाड़ को ऊपर लेकर, कभी अल्लाह आपको ले जाए तो आप देखना कितना वो औखा पहाड़ है जिस पर अबू बकर ऊपर लेकर, फिर आपको बाहर बिठाया, कहा आप बाहर बैठे, खुद अंदर तशरीफ ले गए। अंधेरा था तो टटोल टटोल के सुराख बंद करने शुरू किए, रोड़े पत्थर उससे। अब सुराख बाकी थे और रोड़े ख़त्म हो गए, तो अपनी पगड़ी उतारी और उसको फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए। फिर भी सुराख बाकी थे तो कुर्ता उतारा और उसको फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए। फिर एक सुराख बाकी रह गया, वो जिसमें सांप था, उसके ऊपर अपनी एड़ी को रख दिया। फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं। आपको अंधेरे में पता नहीं चला कि अबू बकर के ना पगड़ी है और ना कुर्ता है। जब थोड़ी रोशनी हुई, सुबह सादिक हुई, रोशनी हुई, तो देखा अबू बकर के ना कुर्ता ना पगड़ी। तो आपने कहा, अबू बकर, तेरा कुर्ता, तेरी पगड़ी? कहा, या रसूल अल्लाह, आप ये देख रहे हैं यार, सारे सुराख सुराख थे, मुझे ख्याल हुआ कोई चीज़ आपको तकलीफ ना पहुंचाए, तो मैंने ये सारे बंद कर दिए। तो इस पर एकदम मेरे नबी की आंखें भर आईं और अब बेसाख्ता रोए और हाथ उठा कर रखा, या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना था। तो फौरन जिब्रील आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम अबू बकर से राजी हैं और जन्नत में आपका साथी बनाने की बशारत देते हैं। बनो इसराइल कह रहे हैं मरवा दिया, और अबू बकर क्या कर रहे हैं, आपको तकबुल करके बता। फिर अगले दिन कुरैश का खोजी सिर्फ उंगलियों को पहचानता